बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ उस आग से जो कि कराची के एक बड़े प्लाजे यानी गुल प्लाजा को लगी और आग तो बुझ गई है, लेकिन उस आग का निशाना, उस आग में बहुत सारे घर खाकस्तर हो गए हैं, जिनका रोज़गार छिन गया है, जिनकी जानें चली गई हैं। एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनके बारे में इत्तलात हैं कि वो शहीद हुए हैं, इस आग का निशाना बने हैं। बहरहाल ये बहुत दुख का मकाम है, ये बहुत अफसोस की घड़ियां हैं और पूरी कौम इस वक्त सोगवार है इस सानहे के लिए। बहुत सारी इसमें कोताहियाँ भी हमने देखी हैं और इतने बड़े शहर पे इतनी बड़ी यानी वहाँ पे ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। एक कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी शानदार तरीके से पेश की, मगर ये जो आग है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और शहरी हुकूमत की कारकर्दगी दोनों के ऊपर। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें सारा कसूर उनका है, मगर बहरहाल अगर 500 दुकानों की इजाज़त थी तो 1200 दुकानें कैसे बन गईं और क्यों वहाँ पर जो है ऐसे इंतज़ामात नहीं थे, या हर प्लाजे के अंदर के फौरी तौर पर आग को जो है वो ख़त्म किया जा सके। बहुत सारे सवालात ने जन्म दिया है, लेकिन उसका जवाब क्या है और आइंदा लोगों के लिए क्या सिक्योरिटी होगी, ये सवाल बहरहाल अपनी जगह पे बरकरार है और इसका जवाब शायद ही कोई दे पाए। हमारी दूसरी जो स्टोरी है वो गज़ा पीस प्रोसेस का अगला मरहला है और इस अमन जो मंसूबा है इसके अगले मरहले के अंदर अब एक पीस बोर्ड जो है उसका ऐलान किया गया है। उस पीस बोर्ड के सरबराह प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, जिन्होंने ख़ुद को ही ताहयात सरबराह इसका बना दिया है। 60 मुल्कों को वो खतूत या दावतनामे दे चुके हैं कि इस पीस प्रोसेस का हिस्सा बना जाए और कहा यह जा रहा है कि ये एक ऐसा इदारा बनने जा रहा है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस कर सकता है और मुख्तलिफ तनाज़ात, पहले तनाज़े के तौर पर गज़ा को रखा गया है और इसके बाद मुख्तलिफ तनाज़ात इस प्लेटफॉर्म से जो है वो लिए जाएंगे। सो पूरी दुनिया इस पर ख़दशात का इजहार भी कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ इस अमन मंसूबे का हिस्सा भी बहुत सारे ममालिक बन गए हैं। पाकिस्तान को भी ख़त लिखा गया है, हिंदुस्तान को भी ख़त लिखा गया है और इसका जवाब ताहिर हुसैन अंद्राबी साहब ने कल एक मुख्तसर सा जो अलामिया हमने देखा जो फ़ॉरेन ऑफिस से आया, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उसको दावत मिली है, लेकिन पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस जो हैं उनके मुताबिक इस मसले का हल चाहता है। अब अमन मंसूबे का हिस्सा पाकिस्तान बनेगा तो कैसे बनेगा, ये मामला पार्लियामेंट के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये बहुत अहम सवालात हैं। इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। याद रहे कि इसके ऊपर कुछ अरसा पहले इसाक डार साहब ने ये यकीन दिलाया था कि हमास को डिसआर्म करने या उनको गैर मुसल्लह करने के लिए अगर कोई चीज़ होगी तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे या उस मामले के ऊपर हम नहीं जाएंगे। क्या कहा था वज़ीर ख़ारजा ने, ज़रा सुनिए। हम पीस कीपिंग का लफ्ज़ यूज़ करते रहे हैं, पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी, वहाँ भी यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। I have made it very amply clear. Pakistan will be happy to join if the mandate is not peace enforcement and disarming, de-weaponizing Hamas. ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि पाकिस्तान अगर गैर मुसल्लह किए बग़ैर इस पीस प्रोसेस का हिस्सा बनता है तो वो किन शराइत के ऊपर बनेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब ये भी आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जो कशीदगी है वो इस हद तक बढ़ गई है कि अब एक साबिक सफारतकार जो कि इजराइल से हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है और इसका निशाना आयतुल्लाह खामनाई को बनाया जा सकता है और उनके कत्ल का मंसूबा भी अमेरिका जो है आइंदा हफ्ते बना सकता है। इसके ऊपर ईरान ने रद्द-ए-अमल दिया है और अब्बास अराक्ची साहब ने ये कहा है कि अगर आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर हमला किया गया तो इसका मतलब ये है कि इसको ईरान पर हमला जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। ये बहुत कशीदा सूरत हाल है जो कि इसी खित्ते के अंदर है। रॉयटर्स ने एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट दी है इससे पहले जो ईरान के अंदर बदअमनी हुई है और उसके ऊपर जो 5000 के करीब कत्ल करने का वो इंकशाफ भी कर रहे हैं, लेकिन
ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں اور یہ بدامنی جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ جس کے بعد ایران کو یہ اپنے جو مظاہرین تھے ان کو منتشر کرنا پڑا. یہ رائٹرز کی سٹوری ہے. ظاہر ہے کہ ایران کے لیے اس وقت بڑے کرٹیکل مومنٹس ہیں. یہ کیسے معاملات آگے بڑھیں گے یہ بھی بہت اہم ہے. دوسری جانب آج محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں وہ گئے بطور قائد حزب اختلاف. انہوں نے پہلا اپنا خطاب کیا. انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ مثبت معاملوں پہ وہ حکومت کے ساتھ ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پورے سیاسی ٹیمپریچر کو جو ہے وہ کم کیا جائے اور انہوں نے شہباز حکومت پہ یہ زور دیا کہ وہ اس ٹیمپریچر کو کم کرے. یاد رہے کہ اس سے پہلے سردار ایاز صادق صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ فوج کے حوالے سے یا کوئی بھی اگر ایسی زبان استعمال کرے گا پارلیمنٹ میں اس کی پرمیشن نہیں دی جائے گی. کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری کی کال بھی ہے اور 8 فروری کی کال احتجاج کی کال ہے, پہیہ جام کی کال ہے اور علیمہ خان صاحبہ اس سے پہلے یہ بات کر چکی ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کال دیں گے. سہیل آفریدی صاحب اس وقت سڑکوں پہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ 8 فروری کو اپنی پیک پر جائے. وہ کس طرح سے جائے گی اور کیا پاکستان اس وقت جو پاکستان کی معیشت کے معاملات ہیں جو بہت دگرگوں ہیں, کوئی بہت اچھی تصویر نہیں ہے پاکستان کی معیشت کی, کیا وہ متحمل ہو سکتی ہے معیشت کے اس طرح کی بدامنی, احتجاج اور ہڑتال ہوں؟ اور اگر نہیں ہو سکتی تو کیا حکومت بات چیت کرے گی اور بات چیت کے دروازے کھولے گی؟ یہ سب سوالات ہیں جو کہ جس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے بہت معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب شفیع صاحب جو کہ اسپوکس پرسن ہیں اور وزیر اطلاعات بھی ہیں خیبر پختونخوا کے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب عامر الیاس رانا صاحب ہیں, سینئر تجزیہ نگار, تبصرہ نگار اور بہت ساری خبریں ان کے پاس ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جناب محمد زبیر صاحب جو کہ تحریک تحفظ آئین کے نائب صدر ہیں, بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. اور جناب فہد حسین صاحب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ بہت ہمارے معتبر صحافی اور سینئر تجزیہ نگار. سر بہت شکریہ آپ کا بھی. میں سب سے پہلے شفیع جان صاحب آپ سے ہی آغاز کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ ابھی اڈیالہ سے ہی آ رہے ہیں میرا خیال ہے. کل ہے اڈیالہ منگل. آج علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی وہاں پہ. مجھے بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ایک پیک پہ آپ ہڑتال لے کے جائیں گے, اور اگر لے کے جائیں گے تو اس ہڑتال کی یا اس احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. 8 فروری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پہیہ جام و شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہوا ہے جس کو تحریک انصاف بیک کرے گی. اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے آسمہ صاحبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پنجاب گئے, پنجاب میں جو ہم نے اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے وہ حاصل کیے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے سندھ میں اسٹریٹ موومنٹ ہماری کامیاب رہی, جہاں حیدرآباد, جام شور اور کراچی کے جو مناظر تھے, باغ جناح. کراچی میں ہم جدھر بھی گئے ہیں, چاہے وہ بلدیہ ہو, جہاں جہاں سہیل آفریدی صاحب کی گاڑی رکی ہے تو ہزاروں لوگ گاڑی کے ارد گرد آ جاتے تھے ان کو سننے کے لیے, ان کو دیکھنے کے لیے. پھر آپ نے خیبر پختونخوا میں ایبٹ آباد کے مناظر دیکھے ہوں گے, ہری پور کے, مانسہرہ کے. ایبٹ آباد میں اتنے لوگ تھے, چاہے ایبٹ آباد کی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما یا عمران خان کے لیے یا سہیل آفریدی کے لیے اتنے لوگ نکلے ہیں. اب جہاں تک 8 فروری کی بات ہے تو 8 فروری کوئی فائنل کال نہیں ہوگی, یہ بات بڑی کلیئر ہے. ہم اپنی چیزوں کو پیک پہ لے کے جائیں گے لیکن فائنل کال 8 فروری نہیں ہوگی. 8 فروری سے پہلے بھی ہماری موومنٹ جاری ہے اور 8 فروری کے بعد بھی جاری رہے گی. تو یہ جو ایک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو آر یا پار ہوگا, یہ ایسا والا کوئی سین نہیں ہوگا. مطلب یہ ایک کانسٹنٹ بالکل یہ چلتی رہے گی. ہم جب سمجھیں گے کہ ہم بالکل اس چیز کو ہماری جو تحریک ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے تب ہم جا کے فائنل کال. اور یہ تحریک جو ہے اس کا جو پرپز ہے, مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. ڈیفینیٹلی اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی. دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ کی جو ایک پریشر تھا اس کے پہلے رزلٹ تو آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ دیکھ لیا ہے. اب علامہ صاحب کا آپ اس کو ویسے ویلکم کرتے ہیں کہ ایک سی بی ایم کے طور پر یہ پہلا کام جو ہے ہو گیا. یہ تو جب ان پہ پریشر پڑا ہے, دیکھیں ہمیشہ نون لیگ کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ جب ان پہ پریشر پڑتا ہے تو یہ پاؤں میں پڑ جاتے ہیں. کس کا پریشر پڑا ہے؟ اسٹریٹ موومنٹ کا پریشر پڑا ہے. انہوں نے سندھ میں دیکھا, بالکل انہوں نے سندھ میں جو مناظر دیکھے, جس طریقے سے لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں اور جو اس طریقے سے کراچی کے لوگ نکلے ہیں, جس طریقے کے حیدرآباد اور جام شورو جو کہ مطلب انٹیریئر سندھ ہے ایک قسم کا. اب ہم انٹیریئر سندھ میں جا رہے ہیں, ہم بلوچستان جا رہے ہیں. ہم اس ہفتے کو پشاور سے نوشہرہ ہماری اسٹریٹ موومنٹ کی ایک, اس کے بعد ہم نے مالاکنڈ جانا ہے سنڈے کو, اس کے بعد ہم نے دوبارہ بلوچستان کا رخ کرنا ہے. تو جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے
سہیل آفریدی صاحب ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں تو یہ وہی ایک پریشر تھا جس کی وجہ سے وہی ایک احتجاج کا پوسٹر بوائے ہیں کہ یعنی ان کو دیکھ کے لوگ نکلیں گے. وہ ہمارا دیکھیں پوسٹر بوائے تو وہ ہے, وہ ہمارا اوپننگ بیٹسمین بھی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس پہ عمران خان صاحب کا ہاتھ آ جاتا ہے وہ ہیرو ہو جاتا ہے, اور جس سے وہ ہاتھ ہٹا لیتے ہیں وہ زیرو ہو جاتا ہے. وہ کراؤڈ پولر ہے. جتنا کراؤڈ سہیل آفریدی صاحب آج کل اس کے کال پہ نکل رہا ہے یا اس کو سننے کے لیے آ رہا ہے یا اس کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے, اتنا کراؤڈ تو مریم نواز کو اور بلاول بھٹو کو بھی دیکھنے نہیں آتا. اچھا, وہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ بن جائے تو اتنے لوگ نکال ہی سکتا ہے. دیکھیں شیر افضل مروت صاحب بڑا احترام ہے ان کے لیے, لیکن شیر افضل مروت صاحب جب تحریک انصاف کا حصہ تھے اور جب عمران خان کا ہاتھ ان پر تھا تو وہ کراؤڈ پلور تھے. جب عمران خان صاحب نے ہاتھ ہٹا دیا تو وہ 3-4 لوگ بھی نہیں نکال پا رہا. تو یہ جو سارا کمال ہے وہ اڈیالہ میں جو بند ہمارا شیر ہے یہ اس کا ہے. اچھا رانا صاحب, اب یہ انڈیفینیٹ ایک ٹائم ہے کہ جس میں تحریک چلے گی اور اس کا کوئی ظاہر ہے ابھی تک فائنل کال نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ پریشر کا نتیجہ ہے کہ اچکزئی صاحب بنے یا نواز شریف صاحب کی مشاورت کے بعد وہ بنے ہیں؟ خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں فائنل کال جو ہے نا 5 اگست تھی اور وہ عمران خان کی طرف سے تھی, اور علی امین گنڈا پور نے کہا تھا نہیں یہ نقطہ آغاز ہوگا تو وہ 90 دن میں ہم کریں گے, اور 90 دن سے پہلے علی امین فارغ ہو گئے وزارت اعلیٰ سے. ٹھیک ہے, عمران خان کی تو فائنل کال ان کی طرف سے آئی ہوئی تھی 5 اگست جو ناکام رہی تھی. اب یہ بالکل اچھی بات ہے, اسٹریٹ موومنٹ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, لیکن پنجاب میں تو مجھے لاہور جب یہ گئے ہیں چاہے یہ جو مرضی کہیں, لیکن مجھے لاہور میں تو لبرٹی میں یہ خالی نظر آئے نا. اگر لوگ آتے اگر لوگ آتے وہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے تو میں اور آپ چھپا نہیں سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی وہ دکھایا نہیں, لیکن مریم نواز پہ جب پابندی تھی وہ کراؤڈ پولر تھی. جب اس کو ٹیلی ویژن پہ عمران خان کے دور میں بند کیا گیا تھا تو وہ جہاں پنجاب میں بھی گئیں ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا, اور وہ یہی سوشل میڈیا پہ چلتی تھی. یہ ہمارے لیے اپوزیشن دونوں طرف ایک جیسی رہتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ کب کیا ہے, کوئی حکومت میں ہے اور کوئی بالکل حقائق کو سامنے دیکھے, مطلب ہم دونوں کو کمپیریزن کریں گے. ہاں اب آپ آ جائیں کہ جی 8 فروری کو ان کو احتیاط کرنی پڑے گی, ان کے ذمے آئے گا نومبر والا دیکھ لیں 26 نومبر والا, کہ اگر اس کے اندر دہشت گرد شر پسند ان کی ریلیوں میں آتے ہیں تو اس کا جواب بھی انہیں ہی دینا پڑے گا اور حفاظت کا انتظام بھی کرنا پڑے گا. وہ کال اسلام آباد کی کب دیں گے؟ انہوں نے بہت اچھا کیا, اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے کہ ہماری کوئی حتمی کال نہیں ہے, اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے, تو یہ پولیٹیکل کارڈز ان کے پاس ہونے چاہیے. محمود خان اچکزئی پہ سمپل سی بات ہے, میں نے جس دن یہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا, بلکہ ہمارے چینل کے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انہوں نے ڈائریکٹ نواز شریف سے بات ہوئی ہے. میں نے ایاز صادق کو فون کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میری نہ نواز شریف سے اس پہ بات ہوئی ہے نہ ہم یہ بات کرتے ہیں, یہ میری ذمہ داری ہے. پہلے پی ٹی آئی غلط بیانی کرتی رہی, کہتے رہے کہ اچکزئی کو بنائیں, نہیں کہ اچکزئی کو بنائیں, اور وہ بار بار پارلیمنٹ میں آ کے اور ان کے لوگوں کو کہتے رہے ایاز صادق کہ آپ لوگوں نے پشاور ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے, وہ واپس لیں گے تو بات بنے گی. پھر جب انہوں نے لیا تو 1 مہینے کے بعد انہوں نے کر دیا. میں نے اسپیکر سے یہ پوچھا کہ آپ نے نواز شریف کی انسٹرکشن لی, آپ کی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی نہ میری کوئی بات ہوئی, نہ وہ ہمیں اس قسم کے کام میں بیچ میں نواز شریف آتے ہیں. میں اسپیکر مسئلہ کر دیا. ٹھیک, انہوں نے تو 3-4 ریڈ لائنز بھی بتائیں, وہ اب پتہ چلے گا جب. پھر وہ جو خبریں آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنا ایک سو موٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایاز صادق سے بات کی, ٹھیک ہے, براہ راست, اور وہی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کی بالکل. زبیر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو ظاہر تحریک تحفظ آئین نے کال دی 8 فروری کی, اور 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کی کال دی ہے. یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی واضح حکمت عملی ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی نظر نہیں آ رہی اس حساب سے 8 فروری کے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی کامیاب ہڑتال ہوگی؟ اور جو 6 نکات پیش کیے ہیں اچکزئی صاحب نے اور جو ابھی تقریر کی ہے, ان کی تقریر میں تو کافی مفاہمت نظر آ رہی ہے. کل بھی اگر آپ جو یہاں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے, ادھر جو محمود اچکزئی صاحب کی تقریر تھی وہ مطلب بڑا سمپل سا ہے, پازیٹیو, کہ نہ ہم کسی سے لڑنا چاہتے ہیں, ہمارے کوئی لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ, ہماری ڈیمانڈز ہیں جو کہ جمہوریت پاکستان کے آئین کے مطابق ہے. 1973 کا آئین وہی ہے جو سوچ کی عکاسی قائد اعظم پاکستان کے بارے میں کرتے تھے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں پارلیمنٹری نظام ہونا چاہیے, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, میڈیا آزاد ہونی چاہیے, تو میرا خیال ہے یہ کسی کی بھی ہم اس پر میرا خیال ہے لڑائی کا تو یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے. اور اگر ہونا بھی پاکستان میں ایسے چاہیے, who wants کہ اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوں اور لڑائی جھگڑے ہوں اور ٹیئر گیس شیلنگ اور گولیاں چلیں,
دیکھیں اگر عامر بھائی نے بات کی تھی اور میں ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ جی اس کو ہم اس لیے نہیں اجازت دیتے کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں. اب لیٹس ٹیک اے پریکٹیکل ایگزامپل. ابھی کچھ دن پہلے چیف منسٹر سہیل آفریدی آئے, پی 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 نے ویلکم کیا, سعید غنی وہاں ایئرپورٹ گئے, انہوں نے ہار پہنائے اور انہوں نے کوئی روک ٹوک نہیں کی 2 دن تک, جس میں وہ کراچی میں بھی اپنی پالیٹکس کرتے رہے, وہ حیدرآباد اور جمشورو بھی کیے, گملہ نہیں ٹوٹا, اسٹریٹ لائٹ نہیں ٹوٹی, یہ جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ دہشت گرد جماعت ہے. لاسٹ دن جب پیپلز پارٹی نے مخالفت کرنی شروع کی اور جلسے کی جو جگہ تھی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, اور پھر ظاہر ہے ایک پولیٹیکل اوپوننٹ جو ہوتا ہے وہ پھر اس پر بضد ہوتا ہے. یہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, چاہے مسلم لیگ ہو, اس کے لاسٹ منٹ پر آپ کہیں مگر زبیر صاحب چونکہ اب پیپلز پارٹی اس میں بدمزگی ہوئی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ہاں جی اس جلسے کی اجازت کے لیے وہی جگہ کیوں منتخب کی گئی جو کہ فیڈرل, کیونکہ ہم نے پیپلز پارٹی سے پوچھا, انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ فیڈرل ٹیریٹری تھی, ان کے انڈر آتا ہے, اور وہ جگہ جو ہے وہ منتخب کی گئی تھی جان بوجھ کے, اور جب اس کی پرمیشن میں دیر لگی تو اس کے بعد پھر باہر ایک چھوٹی سی جگہ پہ انہوں نے کیا کیونکہ ان کے پاس اتنا مجمع نہیں تھا. آسماں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب ہم ضیاء الحق اور مشرف کا دور اٹھائیں نا تو ایسے ہی کوئی ریزن تو وہ بھی دیتے تھے, بغیر ریزن کے نہیں دیتے تھے. وہ جی لاء کا فلانا آپ پڑھ لیں اور یہ فیڈرل جگہ ہیں اور یہ کر لیں. دیکھیں جب آپ روک ٹوک, میں تو ایک اس میں تو جا ہی نہیں رہا کہ کہاں دینی تھی یا کہاں نہیں دینی تھی. آئی ہیو گیون یو اے پریکٹیکل کیس کہ جہاں 2 دن تک کوئی روک ٹوک نہیں کی گئی. آپ امیجن کریں کہ پورے کراچی میں کنٹینر لگا دیے جاتے پہلے دن جب وہ پہنچے تھے سہیل آفریدی, جیسے پنجاب میں کیا جاتا رہا ہے, جو نومبر 26 کی ایگزامپل دیتے نا یا اس سے پہلے کی. آپ موٹر سائیکل اس میں سے نہیں گزر سکتا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو, اینڈ آئی ہیو بین آن بوتھ سائڈز. اگر مریم نواز کو اسلام آباد میں ہم آ رہے ہیں ریلی لے کے پنڈی سے روکا جاتا اسی طرح سے کنٹینر لگا کے, تو مریم نواز اپنے ورکرز کو یہ نہیں کہتی کہ چلیں واپس چلیں, وہ کہتی نہیں اٹیک کریں, جھگڑا کریں, واٹ ایور اٹ ٹیکس, بیکاز پولیٹیکل اس کے لیڈر کے لیے ایک ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے. مگر یہ ہوا لاہور میں, ہم نے دیکھا تھا جب آپ مریم صاحبہ کے ساتھ ہی تھے جب یہ ہوا تھا لاہور میں, کافی گمسان کا رن پڑا تھا, کافی ٹی وی سکرینز پہ 3-4 گھنٹے وہی دکھایا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا وہاں روکا گیا اگست کی 10 تاریخ کو جی 2020 کو ہوا نا, وہاں روکا گیا. تو وہاں دیٹ از دا اونلی انسیڈنٹ ان دیٹ انٹائر پی ڈی ایم موومنٹ. بائی دا وے اس وقت پی ڈی ایم نہیں بنی تھی, اس کے اچھا اب میں بالکل آپ کی صحیح بات ہے, نہیں روکنا چاہیے, مگر بیک گراؤنڈ کی بھی بات ہے. فہد صاحب اس وقت جو میں رائٹرز کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ایران کے حوالے سے بدامنی کی وہاں پہ جو شروعات ہوئی, احتجاج شروع ہوا, پھر وہ کس لیول کے اوپر چلا گیا, پھر وہاں سے کیا کیا ہوا ہے اور اب کہاں پہ ایران کھڑا ہے. کیا بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ضروری نہیں کہ تحریک انصاف ہو, بہت سارے ایسے لوگ شرپسند آ سکتے ہیں جو تحریک انصاف کو نقصان پہنچائے, وہ پہلے ہی کہتے ہیں 9 مئی ہوا ہوا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ 8 فروری کو یا جس طرح سے اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی جا رہی ہے, کوئی اس طرح کی تحریک بھی ایمرج ہو سکتی ہے؟ جی شکریہ آسمہ. دیکھیے یہ جو آپ نے سوال کیا, میں اس کو اس کانٹیکس میں دیکھوں گا کہ اسٹریٹ موومنٹس کہہ لیں یا احتجاج کہہ لیں یا ریلیز کہہ لیں یا مظاہرے کہہ لیں, پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے. اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. حکومت کی طرف سے ایک سخت رد عمل بھی جو ہے وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. کچھ شاید جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو نمبرز نکالنے میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے, کے پی کے علاوہ یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے, اور بھی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو فروری 8 تاریخ جو ایک موومنٹ ہونی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی تک مجھے کوئی مومنٹم تو نظر آ نہیں رہا. اور یہ جو اس طرح کی موومنٹس ہیں یہ ایک دم تو چٹکی بجاتے تو نہیں ہو جاتی, ان کو ایک سرٹن ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اب اگین وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ حکومت کی طرف سے بار بار ہمیں سننے کو آ رہا ہے کہ جی ہم اگر کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوا جس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی تو ہم سختی سے جو ہے وہ اس کو نمٹیں گے. اور یہ ماضی میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ بات ضرور ہے کہ فروری کے 8 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف اپنا ایک شو پٹ اپ کرے گی, لیکن کیا اس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی,
उस तरह के मामलात और हालात और वाक़यात बन सकते हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग वो इस वक्त होता नजर नहीं आ रहा, और मेरा ख्याल में ये मेरी उम्मीद भी है, और हम सबकी उम्मीद होगी मेरे ख्याल में, कि कोई वायलेंट किस्म की प्रोटेस्ट ना हो। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आसमा अभी सुन रही है कि तमाम तर बयानात यही आ रहे हैं कि ये पुरतशद्दुद ना तो पुरतशद्दुद वाक़यात की जो है वो हौसला अफजाई की जा रही है, और ना ही ये कहा जा रहा है कि जी हम कहीं पे चढ़ाई करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में एक सियासी इवेंट होगा, उससे ज्यादा मुझे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महदूद करेगी और एक इनडेफिनेट टाइम है कि जिसमें उनका कोई इरादा नहीं कि 8 फरवरी ही फोकस होगी, जैसे शफी ने बताया, और जाहिर है कि सुहेल आफरीदी साहब इसको लेके चल रहे। सुहेल आफरीदी साहब के बारे में आपको क्या लगता है, वाकई वो क्राउड पुलर है? उनकी जो स्ट्रीट मूवमेंट है ये इतनी कामयाब होगी या हो रही है कि हुकूमत तक प्रेशर जा रहा है इसका? देखिए, मेरे ख्याल में क्राउड पुलर होना एक अलग चीज है, और उसकी वजह से एक स्ट्रीट मूवमेंट कामयाब होना ये अलग चीज है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सुहेल आफरीदी साहब ने ये साबित कर दिया है कि वो एक क्राउड पुलर है। वो जहां भी जा रहे हैं, हमें नंबर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, उस पर बहस हो सकती है कि नंबर हजारों में है या टेंस ऑफ थाउजेंड में, वो अलग बात है। लेकिन ये तो क्लियर है कि जो इमरान खान साहब के हवाले से जो उनका जो वोट बैंक है, वो सुहेल आफरीदी की शक्ल में उनको वो एक तरीके से एक मोटिवेशनल किस्म का फिगर नजर आ रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं, हमने देख लिया वो। लेकिन क्या उसके नतीजे में कोई इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी हो जाएगी जिससे हुकूमत प्रेशर में आ जाएगी? मेरे ख्याल में अगले कम से कम चंद हफ्ते में आसमा मुझे ये होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा बिल्कुल, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद अगर हम रीजनल पॉलिटिक्स को, बांग्लादेश हो या इससे पहले नेपाल हो या श्रीलंका हो, और फिर दीगर ममालिक के अंदर भी हमें माजी में नज़र आता है, लीबिया हो या मिस्र हो, तो खुदा न खास्ता उस तरफ भी मामला जा सकते हैं या नहीं, और कितनी कॉशियस है तहरीक इंसाफ भी और ख़ुद रियासत भी, और फिर नतीजा क्या निकल सकता है चीज़ों का, इसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं शफी जान साहब। अब दो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। सुहेल आफरीदी साहब, चले आप कह रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए है, उनकी कामयाब होगी, या वो एक बहुत क्राउड पुलर है, माना। दूसरी तरफ है अचकज़ई साहब जो कि मुज़ाकरात और मफाहमत के साथ, आज भी उन्होंने जो तकरीर की है बड़ी पॉजिटिव है। कल भी जो उन्होंने बात की थी सिंध में, हमेशा वो ऐसे ही बात करते हैं। तो आपको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे या फिर ये दोनों एक साथ मिल के आगे चलेंगे? मिल के आगे चलेंगे तो पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी है, और फिर मैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों से पूछूंगी उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। देखिए, हम बिल्कुल मिल के चलेंगे। इमरान खान साहब ने ही उनको नॉमिनेट किया था एज ए अपोजिशन लीडर, वो हो गए हैं, और इमरान खान साहब ने ही उनको जिम्मेदारी दी हुई है तहरीक के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, बातचीत के हवाले से, और उसको तहरीक इंसाफ कम्प्लीटली बैक करेगी, वो जो भी डिसाइड करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने दी है। हम ये तय कर चुके हैं अपने जहनों में, हम ये फैसला भी कर चुके हैं तकरीबन 90% हम ये अपने जहन नशीन ये चीज़ें कर चुके हैं कि फ़ैसला सड़कों पर ही होना है। अच्छा, फैसला मजहमत से ही होना है, मजहमत से ही मफाहमत की तरफ हम जाएंगे। देखिए, हुकूमत जो है वो, और ये कब हो रहा है सड़कों पे फैसला जो है वो कैसे होगा? देखिए, जो स्ट्रीट मूवमेंट है ना, हाँ। जो स्ट्रीट मूवमेंट जिस तरीके से हम इसको लेके जा रहे हैं, अब हमने बलोचिस्तान जाना है। हाँ। नहीं, वो आपने बता दिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप कह रहे हैं कि अभी कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम फ्रेम रखा नहीं है कि जिसके लिए हम कहें कि ये हमारी पीक है, पहले की तरह लॉन्ग मार्च करना है हमने। मतलब क्या स्ट्रैटेजी, फॉर्मूला क्या होगा कि हम कहें कि आपकी इतनी बड़ी मज़ामत होगी कि रियासत घुटने टेक? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इस बार मज़ामत हो या मुज़ाकरात हो, वो नतीजा खेज़ हो। जो भी होगा वो नतीजा खेज़ होगा। देखिए, अगर मुज़ाकरात को आगे लेके अचकज़ई साहब लेके चलते हैं, और वो उन्होंने आज बात भी की है, हम प्रिंसिपली उनके साथ एग्री भी हो चुके हैं कि 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी पे बात हो या फ्रेश इलेक्शन हो नई एससीपी के अंडर, इमरान खान साहब तक हमारी रसाई को मुमकिन बनाया जाए। ये बुनियादी नुकात है। अगर इस बुनियादी नुकात पे गवर्नमेंट बात करने को तैयार है तो बिल्कुल हम अचकज़ई साहब को कहेंगे कि आप आगे बढ़ें। मगर इसमें तो इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो एजेंडे का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल रिहाई हिस्सा नहीं है। हम रिहाई ना किसी रिहाई की भीख मांगते हैं, रिहाई हम अदालतों से ही करेंगे। हम रिसाई की बात कर रहे हैं।
رہائی جو ہوگی وہ قانونی طریقے سے چاہتے ہیں. ہم کوئی ڈیل کا تاثر نہیں دینا چاہتے, نہ ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کو ہم ڈیل دیں گے. لیڈر اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بات چیت کریں گے اور آپ سڑکوں پہ رہیں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سڑکیں ہم اتنی گرم کر دیں گے کہ حکومت جو ہے وہ مجبور ہو جائے. ایسا ماحول نظر تو نہیں آ رہا. حکومت ایک سائیڈ پہ تو مجبور ہو کے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے. ابھی کچھ دنوں میں ہمیں مزید علامہ صاحب کا انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دینا. وہ تو ویسے ہی کرنا تھا, لیڈر آف دی اپوزیشن کا. اگر کرتے تو 5 مہینے کیوں روکا؟ وہ تو اس لیے کہ وہ بتا رہے ہیں نہیں اسپیکر قومی نہیں اسپیکر قومی اسمبلی نے ہمیں میسج بھجوایا کہ آپ کسی اور کا نام دے دے. اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اوپر کے حلقوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, آپ کوئی اور نام دے دے, میں ان سے بات چیت کر لیتا ہوں. یہ تو ان کا اختیار ہے. ابھی آپ پھر انہوں نے بنا دیا اختیار والوں, تو حامی ادھر سے بری گئی ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے بالکل پریشر پڑا ہے تو حامی بری گئی ہے. حامی بری گئی ہے تو اسپیکر نے نوٹیفیکیشن کیا. ان کی اتنی جرت ہے کہ ان کے حامی کے بغیر اس کا مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے اچکزئی صاحب بنے ہیں. نہیں, ان کی حامی بری ہے, ان کو اجازت ملی ہے قومی اسمبلی کی اسپیکر کو, تو جا کے انہوں نے نوٹیفیکیشن 5 مہینے بعد کیا. حامی بھری, ہم نے پریشر میں لا کے کیا ہے, ہم نے پریشر میں لا کے یہ کام کیا ہے. عامر الیاس صاحب نے بات کی کہ میں نے کراؤڈ پولر کی بات کی, تو اس پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر مریم کراؤڈ پولر ہوتی تو اپنی سیٹ جیت جاتی. ایک منتخب تو نہیں کہہ سکتا, سلیکٹڈ سی ایم ہے اس وقت جو اپنی سیٹ ہار چکی ہے, اس کو گورنمنٹ دی گئی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا, پھر پرفارمنس کا ایک بیانیہ بنایا گیا. پھر بائی الیکشن میں الیکٹرال پروسیس پہ تو یہ بلیو نہیں کرتے نون لیگ والے. یہ پروجیکٹ در پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے رانا صاحب. اور دوسرا انہوں نے دلچسپ بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر تو اچکزئی صاحب نہیں بن سکتے. ایکویٹ کر دیا عمران خان اور مریم کو نا سلیکٹڈ پہ, کیونکہ وہ بھی یہی تھے. بلاول نے پہلی دفعہ میں یہی کہا تھا سلیکٹڈ وزیر اعظم. تو یہ ہمارے ہاں میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں 24 کے الیکشن کے بعد 18 میں ٹھپے اندر لگے تھے. 24 میں اس پہ آتے ہیں نا, مریم اپنی سیٹ جیتی ہے. چلے حلف دیکھیں نا, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ حلف پہ جا رہے ہیں, حلف آپ دیں, یہ آپ کا کام ہے, آپ نے حلف نہیں آپ بتائیں. چلے آپ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ نے میری بات نہیں سنیں نا, آپ نے مجھے ایک منٹ دیجیے, میں آپ ہی کی بات کا جواب دے رہا ہوں. آپ ہی کی بات کا شفیع جان صاحب جواب دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور میں آج نہیں کہہ رہا. ٹھپے 18 میں اندر لگے تھے, 24 میں باہر لگے. کس کے لیے لگے؟ سب کے لیے لگے. تو بیٹھ جائیں نا, پھر الیکٹرل رول ٹھیک کر لیں, معاملات کو ٹھیک کریں. یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے پی ایم ایل این دباؤ میں آئی, پھر فوج دباؤ میں آئی, بھائی وہ آپ گھٹنوں کے بل نہیں لا سکے, نہ اسٹیبلشمنٹ کو لا سکے, نہ حکومت کو لا سکے. میں نے پنجاب کا لفظ کہا, میں اس پہ کھڑا ہوں کہ آپ وہاں کراؤڈ پولر نہیں تھے. وہاں آپ پریشر دیں تو گورنمنٹس روکتی ہیں, لوگوں کو آنا ہوتا ہے. لوگ کہاں تھے؟ آپ کے لوگ تو اڈیالہ نہیں آتے. مجھے یہ بتا دینا, اڈیالہ میں 400-500 بندہ تھا پچھلی دفعہ, پچھلے ٹیوزڈے کو میکسیمم. علیمہ خان صاحبہ نے کہا 10,000 لوگوں نے آنا تھا, نہیں آئے. اگر ہم پنجاب میں نے کہا ہے, اگر پنجاب میں ہم کراؤڈ پل نہیں کر سکتے تھے اکارڈنگ ٹو عامر صاحب, تو پھر ریسٹ ایریا کو کیوں سیل کیا گیا؟ کیوں لبرٹی کو بند کیا گیا؟ کیوں گلبرگ کو بند کیا گیا؟ پہلی دفعہ لاہور میں لوگوں نے کرفیو دیکھا, 4 کلومیٹر کی دور سے ناکے لگے, پریزنر وین کیوں تھے, ایف آئی آر کیوں تھے, میں کہہ رہا ہوں, 1100 لوگوں کو کیوں اٹھایا؟ لوگ کہاں تھے جن کو روکا گیا؟ مطلب اس کی آپ 4 کلومیٹر دور ناکہ لگائیں. نہیں, جہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں موبائل سے ویڈیو ڈال دیتے ہیں. 2 بندے تو قریب ہیں. اچھا میں زبیر صاحب کے پاس, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جہاں بندے آتے ہیں نا, آپ ان کو چھپا نہیں سکتے. 4 کلومیٹر دور آپ ناکہ لگاتے ہیں. یہ بتائیے گا زبیر صاحب کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے اتنا پریشر ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے گھٹنے ٹیکے اور ان کی حمایت سے پھر بن گئے اچکزئی صاحب. اب اچکزئی صاحب جو ہے ان کے 6 نکات ہیں. پہلا نکتہ ان کا الیکشن کمیشن, جو کہ ان کی ملاقات ہوگی اب پرائم منسٹر کے ساتھ, اور اس کے بعد وہ کہہ رہے عبوری حکومت کا قیام. کیا آپ کو یہ ممکن نظر آتا ہے, اور اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ٹائم فریم ہے؟ ایک تو میں یہ واضح کر دوں, آپ نے میرا خیال ہے کیونکہ آپ اس طرح سے آپ نے کمنٹ کیا تھا شفیع کے سٹیٹمنٹ کے کہ ایز اف پی ٹی آئی اسٹریٹس میں جائے گی اور تحریک تحفظ جو ہے وہ بات چیت, ایسا نہیں ہے. دونوں ایک ساتھ ہی, اسٹریٹجی ایک ہی ہے, اٹس سیم اسٹریٹجی, اسٹریٹ کا ہی ہے, اور اسٹریٹ کا ہونا لازمی ہے ایز مچ ایز پاسبل. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے نتائج بھی نکلیں گے. میں کیونکہ آپ نے نیپال اور بنگلہ دیش وغیرہ کا ذکر کیا تھا, میں ایک کمنٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں. آسما دیکھیں, ہم اپنی ہسٹری کو پیچھے جا کے دیکھ لیں تو اٹ ٹک 10 years, بٹ وہ امپلوژن ہوا تھا جب ایوب خان گئے تھے. وہ امپلوژن ہوا تھا جب, وہ تو لٹرلی امپلوژن ہوا تھا جب ضیاء الحق گئے تھے. یا ڈو وی لائک ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف چینج, یا ہم ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس
के थ्रू चेंज अगर रोकेंगे, जो रोका गया है, सो अगर 2024 का अगर चले, आमिर साहब की बात को मैं 2018 के अगर क्या मैं मान लिया और 2024 को भी, तो हाउ डू वी प्रिडिक्ट कि 2029 में क्या होगा? नो वन कैन हैव क्रेडिबिलिटी इन द सिस्टम. द सिस्टम इज रॉटन. 2029 में तो काफी टाइम है ना. अगर ये कहें कि रिफॉर्म्स कर ले बैठ के, ठीक बात है. अगर नहीं काफी टाइम नहीं है. लोगों देखे ना, एक तरफ जी आपको लगता है एंगेजमेंट नहीं, मैं अचकज़ई साहब से पूछ रही हूँ कि अगर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गए, उनको फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना है, उनको आगे अपॉइंटमेंट करनी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनको एक पूरे प्रोसेस, आज भी उन्होंने कहा है कि हम मुस्बत तरीके से चलेंगे अगर आप चलना चाहते हैं, तो वो तो हाउस में की लेजिटिमेसी का बायस है, वो तो चलते रहेंगे इसी तरह. लेकिन वो डिमांड भी तो कल करके आए हैं ना. वही अचकज़ई साहब ने कल कितनी डिमांड्स की हैं, और उसमें वो इमरान खान की रिलीज भी है, उनकी वाइफ की, दूसरे जो पॉलिटिकल जो कैदी हैं जो लाहौर पे हैं, शाह महमूद कुरैशी एंड ऑल द अदर्स, उनकी भी तो डिमांड की है. तो वो देखें, वो बिल्कुल वो एक, जब आप लीडर ऑफ द एक पोजीशन पर आते हैं, और ये हमारा ख्याल था कि आपकी पहली स्पीच रिकंसिलिएटरी होनी चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैलेंज दें कि अब हम छोड़ेंगे नहीं और ये नहीं करेंगे. दैट इज नॉट अ डन थिंग. The normal process is कि वो इनको एक पोजीशन मिली है, वो as much as possible reconciliation के थ्रू करें, और वो पाकिस्तान के अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मसाइल को आगे लेके जाएं कि ये जो प्रोसेस है जो प्रेजेंट चल रहा है, इसमें जो सबसे मुश्किल आ रही है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए आ रही है. बिल्कुल, जो मईशत के हवाले उसको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है. फाद साहब, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी. आप फाद साहब, आप क्या कमेंट करते हैं? वो तो नजर नहीं आ रहा कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ चीजें जा रही हैं. एक दफा फिर सड़कों के ऊपर महाजराई है, दूसरी तरफ जो है वो मुफाहमत की बातचीत हो रही है. क्लियर स्ट्रेटजी आपको कहीं नजर आ रही है अपोजिशन की कि कैसे उसको मुमकिन बनाना है कि बुरी हुकूमत कायम हो जाए? जी नहीं, मेरे ख्याल में देखें, एक तो है ना कि एंड ऑब्जेक्टिव की बुरी हुकूमत कायम हो, या ये कि इलेक्शन हो और मैंडेट वापस किया जाए, ये तो जैसे कहते हैं कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जब तक ये निजाम मजबूती से खड़ा हुआ है तो ये नहीं हो पाएगा. लेकिन दूसरी तरफ जो एक पते अमलिया में नजर आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले 2 साल से, वो और उससे कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला. यानी कि अगर मैं ये कोई कहे कि जी उससे बहुत प्रेशर आ गया है सिस्टम में, या वो दबाव में आ गए हैं, तो ऐसा नहीं हुआ. मेरे ख्याल में अब ये जो स्ट्रैटेजी हमें नजर आ रही है, जिसमें अब महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए नेशनल असेंबली में, और उसके साथ साथ उन्होंने आज जो तकरीर जिसका आप हवाला दे रही हैं उसमें उन्होंने कुछ इस तरह की रिकंसिलिएशन की बातें भी की हैं. ये अब पहली बार मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक स्मार्ट पॉलिटिक्स हो रही है. अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए पुराना जो एक कहावत अच्छा, है कि साहब talk, मुझे talk, fight, क्विक fight. ब्रेक लेनी है सर. मैं बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्मार्ट पॉलिसी है, लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आप ही के पास आऊंगी कि किस तरह से फिर इसका एंड रिजल्ट मिल सकता है, और कब तक. ब्रेक के बाद बात करते हैं. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. चूँकि आखिरी 2 मिनट है तो मैं दोनों तबसरा निगारों से वाइंड अप ले लेती हूँ. राना साहब, आपको क्या लग रहा है 8 फरवरी की कॉल के हवाले से, और खुदा खैर करे कोई पुरम होगा सब मामला, या क्या लग रहा है आपको? देखें, अभी तक ना मुझे ना कोई सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से ये जवाब नहीं आया कि हम कफन बांध के आ रहे हैं. कोई वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइड है. लेकिन मैंने स्टार्ट में कहा था कि दहशतगर्द हमारे पीछे हैं, उसकी सिक्योरिटी उन अपने लोगों की जिनको रैली में ये लेके जा रहे हैं वो तो इन्होंने करनी है. बिल्कुल. जहां सूबे में इनकी हुकूमत है और जहां दूसरों की हुकूमत है, उनका भी यही फर्ज है कि लोगों को बचाएं. बस अगर ये मारने मरने की बात नहीं करते ना, तो बहुत अच्छी बात है. इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती. फाद साहब, आपको क्या लगता है सर? जी आसमान, जिस तरह मैं पहले भी बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि वाकई में पहली बार जो है वो स्मार्ट पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं. अचकज़ई साहब के जरिए पार्लियामेंट में भी अगर थोड़ा सा पीटीआई मुतारिक होगी, एक वहां पे कम्युनिकेशन चैनल खुलेंगे, बातचीत होगी, इंगेजमेंट होगी, बाहर सड़कों में भी अगर मुजाहरे होते रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है. इससे कम से कम ये होगा कि वो टॉक फाइट होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब ज्यादा ऑप्शंस होंगे अपने आप को जो है वो एक बेहतर पोजीशन में लाने के लिए. तो मेरे ख्याल में फाइनली एक
सोची समझी हिकमत अमली के तहत एक अच्छी स्मार्ट पॉलिटिक्स पाकिस्तान तहरीक क्विकली इंसाफ कर रही शफी, आप वाकई मजबूर कर पाएंगे रियासत को कि भाई वो आपके साथ बातचीत करे और इमरान खान साहब को रिहा कर दें? जो मनाजिर एबटाबाद के थे और जो मनाजिर आपको पेशावर और मालाकंड में देखने को मिलेंगे, और सिंध और पंजाब तो हम कर चुके हैं, ठीक। उसके बाद इन सब ने प्रेशर में आ जाना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़ुबैर साहब, आपका कमेंट रह गया, माजरत। लेकिन असल बात यह है कि जो भी एहतजाज हो वो आइन और कानून के दायरे में हो, वो हर सियासी जमात का हक़ है। उसका फ़ायदा अल्लाह ना करे कि कोई उठाए और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी हो, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस चीज़ की मुतामिल नहीं हो सकती। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।